إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما. حاضرین جمعہ، دینی و اسلامی بھائیوں، بزرگوں، عزیز بچوں، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی، بزرگی اور برتری اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے، جو ہم تمام لوگوں کا خالق ہے، مالک ہے، مشفق ہے، مربی ہے اور پالنہار ہے، جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، ایمان اور اسلام جیسی بے شبہ دولت سے نوازا ہے، جس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا ہے۔ ان تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر درود و سلام ہوں، بالخصوص آخری اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں۔ آسمان کے ستارے سے بڑھ کر، زمین کے ذرات سے بڑھ کر، سمندر کے قطرات سے بڑھ کر کے اس نبی پر درود و سلام ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حضرات، صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، اس روایت سے میں اپنی بات کی شروعات کرتا ہوں۔ جوامع الکلم روایت ہے، حدیث جوامع الکلم ہے۔ جوامع الکلم کہتے ہیں جس کے الفاظ تھوڑے ہوں، مختصر الفاظ ہوں، الفاظ حروف کی تعداد مختصر ہوں، لیکن اس کے معنی اور اس کے مفاہیم بہت زیادہ ہوں، اسے جوامع الکلم کہا جاتا ہے۔ تو انہی جوامع الکلم میں سے یہ روایت بھی ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو معلوم ہے انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمہ پر ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی حدیث سے ملتی جلتی ایک اور روایت ہے، مفہوم ملتا جلتا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں وہ روایت موجود ہے۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ آدمی جہنمیوں جیسا عمل کرتا ہے، پورے اس کے اعمال، اس کا چلت، اس کا فرت، اس کا اٹھک، اس کا بیٹھک، اس کی نشست، اس کی گفتگو، اس کا کام، اس کا چلنا، ہر چیز اس کے جہنمیوں جیسے ہوتے ہیں، اور بالکل جہنم سے قریب ہو جاتا۔ اس کی موت اور جہنم کے درمیان
ایک بالشت یا 2 بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر تقدیر اس پر غالب آ جاتی ہے اور جنتیوں جیسا کام کرتا ہے، پھر اس کی وفات ہو جاتی ہے، جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسی کے اپوزٹ ایک انسان جنتیوں جیسا کام کرتا ہے، اس کے تمام اعمال، اس کے اخلاق، اس کے کردار، اس کا گفتار، اس کا چلنا، اس کا پھرنا، اس کا سونا، اس کا ہنسنا، اس کا جاگنا، تمام سارے اس کے اعمال جنتیوں جیسے ہوتے ہیں۔ پھر اس کی موت اور جنت کے درمیان 1 بالشت یا 2 بالشت کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے، پھر تقدیر اس پر غالب آ جاتی ہے، جہنمیوں جیسا کام کرتا ہے، جہنم میں داخل ہو جاتا ہے، اس کی موت ہوتی ہے، جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو اعمال کا دار و مدار اختتام پر ہے۔ رمضان المبارک کے 2 عشرے ہم سے رخصت ہو چکے ہیں، یہ آخری عشرہ باقی ہے، اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے۔ 2-4 دن کے بعد یہ مبارک اور مقدس اور عظیم مہینہ ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ ایسے موقع پر ہماری کیا ذمہ داری بنتی؟ زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کرنا، توبہ استغفار کرنا، تلاوت کلام اللہ کا اہتمام کرنا، قیام اللیل کا اہتمام کرنا کثرت کے ساتھ۔ سورہ نصر میں دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، مکہ فتح ہو چکا ہے، سورہ نصر فتح مکہ کے بعد یہ آیت نازل ہوتی ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر لوگ اسلام میں جوق در جوق داخل ہو رہے ہیں، مکہ فتح ہو چکا ہے اور جو نواحی اطراف ہیں وہ تمام کے تمام جوق در جوق پوری جماعت در جماعت کے ساتھ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ آخری ایام میں، زندگی کے آخری مرحلے ہیں، نبوت اور رسالت کی تمام تر ذمہ داریاں مکمل ہو چکی ہیں، اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرمایا جا رہا ہے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجیے۔ کیوں؟ مکہ بھی فتح ہو چکا ہے، نبوت اور رسالت کی تقریباً تمام ذمہ داریاں پوری ہو چکی ہیں، اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا کہ کثرت کے ساتھ آپ توبہ اور استغفار کیجئے۔ اس کا مطلب یہ ہے اختتام میں ہمارے اندر اور زیادہ جذبہ آنا چاہیے، اور زیادہ جستجو ہونا چاہیے، اور زیادہ تڑپ اور لگن ہونی چاہیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ اور سنت مبارکہ دیکھیے، جب رمضان کا آخری عشرہ داخل ہو جاتا تھا شد مئزرہ، آپ اپنی کمر ٹائٹ کر لیتے تھے، کس لیتے تھے، کنایہ ہے عبادت سے، عبادت میں لگ جاتے تھے، آپ جٹ جاتے تھے، دنیا کی تمام چیزوں کو، دنیاوی تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھ دیتے تھے، عبادت میں جٹ جاتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سرگوشی میں اور گفتگو میں اور توبہ استغفار میں لگ جاتے تھے۔ وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور پوری رات آپ جاگتے تھے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، ہر سال آپ ایسے ہی کرتے تھے۔ جیسے رمضان کا آخری عشرہ داخل ہوتا تھا شد مئزرہ، آپ اپنے لباس کو ٹائٹ کر لیتے، کمر کس لیتے تھے، یعنی پوری طریقے سے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالی ہو جاتے تھے۔ اور جس سال آپ کی وفات ہوتی ہے اس سال تو آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ تو جو لوگ اعتکاف میں بیٹھے خوش نصیب ہیں، زہ نصیب ہیں، خوش نصیبی اور زہ نصیبی ان کی ہے، وہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے اور چہیتے ہیں، اللہ کی خوشنودی اسے حاصل ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسے لوگ قریب ہوں گے۔ مگر اعتکاف کا معنی اور مفہوم بھی ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ جب کسی چیز کا معنی اور مفہوم جب ہماری نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے تو اس کی اہمیت اور اس کی افادیت اور اس کی فضیلت ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ تو صاحب جو لغت ہیں، عربی زبان کی جو لغتیں ہیں، ڈکشنری ہیں، اس میں اعتکاف کی تعریف لکھا ہوا ہے لزوم الشیء، لغوی تعریف، لغت کے اندر جو تعریف ہے لفظ اعتکاف کا، اس میں ہے لزوم الشیء، کسی چیز سے اپنے آپ کو چمٹ جانا،
اپنے آپ کو کسی چیز سے مضبوطی کے ساتھ لگ جانا، یہ لغوی تعریف ہے۔ وَحَبْسُ النَّفْسِ عَلَيْهِ، اور اپنے آپ کو اس کے لیے آمادہ کرنا۔ اور شریعت کے اندر، یہ تو لغوی تعریف تھی، لفظ کا جو معنی تھا لغت کے اندر، شریعت میں اعتکاف نام ہے مخصوص انسان مخصوص ایام کے لیے مخصوص جگہ میں مسجد کے کسی خاص حصے میں اپنے آپ کو تقرباً الی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت اور اس کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے بیٹھ جائے، جم جائے، یہ اعتکاف کی شرعی تعریف ہے۔ اور مت سمجھیے گا کہ شریعت اسلامیہ ہی کے اندر یہ اعتکاف تھا، اس سے پہلے بھی اعتکاف ہوا کرتا تھا، اس کی شکلیں الگ ہوتی تھی، نوعیت الگ ہوتی تھی، اس کی نوعیت اس کا طریقہ کار الگ ہوتا تھا، لیکن پچھلی قوموں میں بھی یہ رہا ہے۔ مشہور واقعہ ہے جوریج کے بارے میں، آپ نے سنا ہوگا۔ جوریج ایک عابد تھا، عبادت گزار تھا، اللہ والا تھا، بزرگ تھا۔ کسی صحرا میں کٹیا بنا کر کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا۔ ایک بدکار خاتون سے رہا نہیں گیا، کئی روز اس جوریج کے پاس آئی اور اس نے بدکاری کرنے کے لیے، اپنا منہ کالا کرنے کے لیے جوریج کو گناہ کی دعوت دیتی رہی، مگر وہ اللہ والا تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، مرد قلندر تھا، مجاہد تھا، وہ اس کے دامن فریب میں نہیں آیا۔ اس خاتون نے کسی چرواہے سے غلط کام کیا، اور جب اس کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی اور لوگوں نے پوچھا کہ یہ کس کا بچہ ہے، تو اس خاتون نے جوریج کا نام بتایا۔ تو لوگ آئے جوریج کے گھر جھوپڑی کے پاس، اور لوگوں نے جوریج کو مارا بھی، پیٹا بھی، زد و کوب بھی کیا، اور اس کے گھر کو بھی گرا دیا۔ پھر جوریج سے پوچھا گیا، جوریج نے کہا کہ بتاؤ، اس بچے سے پوچھو کہ آخر اس بچے کا باپ کون ہے۔ ہماری شریعت کے اندر کئی بچوں کے تعلق سے حوالے سے آتا ہے کہ ماں کی گود میں رہ کر کے ماں کی چھاتی سے دودھ پیتے ہوئے انہوں نے گفتگو کی ہے۔ انہی بچوں میں سے ایک بچہ یہ بھی ہے۔ جوریج نے پوچھا، لوگوں نے کہا کہ اس بچے سے پوچھو اس کا باپ کون ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ تمہارا باپ کون ہے، تو اس نے کسی چرواہے کا نام بتایا۔ تو خیر، یہ مجھے یہ بتانا تھا کہ یہ جوریج بھی عبادت میں لگا ہوا تھا، اعتکاف میں لگا ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا وہ۔ تو اعتکاف کی شکل ماضی کی قوموں میں بھی رہی ہے۔ الغرض اعتکاف کا مطلب یہی ہوا کہ کسی چیز سے چمٹ جانا، کسی چیز سے لگ جانا۔ حضرت ابراہیم سورہ انبیاء جب پڑھیں گے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے کہتے ہیں، اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون۔ اعتکاف کا لفظ وہاں پر استعمال کیا حضرت ابراہیم نے، کہا کہ یہ اسٹیچو، اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا، یہ اسٹیچو، یہ مورتیاں کیا ہیں جس کے سامنے تم جم کر کے کھڑے ہوئے ہو اور ڈٹے ہوئے ہو اور جمے ہوئے ہو، یہ اسٹیچو کیا ہے؟ تو وہاں پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعتکاف کا لفظ استعمال کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اعتکاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی چیز سے چمٹ جانا۔ لہٰذا جو بھی معتکف حضرات ہیں ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، اپنی جو وہ مخصوص اس کی جگہ ہے، اسی مخصوص جگہ میں عبادت کرے، ذکر و اذکار کرے، توبہ استغفار کرے، اور اپنے لیے دعا کرے، دوست و احباب کے لیے دعا کرے، اعزاء اور اقارب کے لیے دعا کرے، والدین کے لیے دعا کرے، ماں باپ کے لیے دعا کرے، مسجد کے لیے دعا کرے، مسجد کے ذمہ داران کے لیے دعا کرے، معاشرے اور سماج کے لیے دعا کرے۔ یہ ایک معتکف کی ذمہ داری بنتی ہے۔ پھر جب اقامت ہو جائے تو سب میں آ کر کے مل جائے۔ تو یہ ایک حصہ تھا اعتکاف کا، یہ پہلا حصہ تھا گفتگو کا۔ ایک حصہ اور یہ ہے شب قدر کا حصہ ہے۔ یہ آخری عشرہ انتہائی عظیم عشرہ ہے۔ یہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ اسی عشرے میں قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا ہے۔ تو یہ آخری عشرہ ہے، بہت بہترین اور فضیلت والا عشرہ ہے۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک کو دوسرے پر فضیلت اور برتری اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ مثال کے طور پر
اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات میں غور کیجئے تو دو طرح کے مخلوقات ہیں، ایک باشعور مخلوق ہیں اور ایک بے شعور مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق کو شعور سے نوازا ہے اور دوسری مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شعور بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے باشعور مخلوق کو بے شعور مخلوق پر فضیلت اور برتری عطا فرمائی ہے۔ پھر باشعور مخلوق ہیں، ان کو دیکھیے باشعور مخلوق میں کون ہیں؟ ایک نوری ہیں جسے ہم اور آپ فرشتے کہا کرتے ہیں، اور ایک ناری ہیں جس کو جنات کہا کرتے ہیں، اور ایک خاکی ہیں جو ہم ہیں انسان۔ یہ باشعور مخلوق تین ہیں، نوری، ناری اور خاکی۔ ان تینوں مخلوق میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاکی مخلوق کو یعنی انسان کو نوری اور ناری مخلوق پر فضیلت اور برتری عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے۔ دلیل کیا ہے؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے بنی آدم کو اکرام سے نوازا ہے۔ تو باشعور مخلوق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاکی مخلوق کو نوری اور ناری مخلوق پر فضیلت اور برتری عطا فرمائی ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے آدم کو سجدہ کروایا۔ تو یہ بھی تو فضیلت کی دلیل ہے کہ خاکی مخلوق نوری اور ناری مخلوق سے فوقیت رکھتی ہے اور برتری رکھتی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔ یہ پوری زمین، خیر بقاء الارض مساجدہا، یہ پوری زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مساجد کو فضیلت اور برتری عطا فرمائی ہے۔ پوری زمین میں جو مساجد ہیں ان مساجد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری زمین پر فضیلت اور برتری عطا فرمائی ہے۔ اور ان مساجد میں بھی جتنے بھی مساجد ہیں اس روئے زمین میں، پوری زمین میں جتنے بھی مساجد ہیں ان تمام مساجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین مسجد کو فضیلت اور برتری عطا فرمائی ہے۔ مسجدی حاضہ، مسجد نبوی، مسجد حرام اور مسجد اقصی۔ پوری مساجد جتنے بھی ہیں ان تمام مساجد میں تین مسجد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت اور برتری عطا فرمائی، مسجد نبوی، مسجد حرام اور مسجد اقصی، بیت المقدس۔ بیت المقدس کو مسجد اقصی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ مسجد اقصی کی میننگ دور کے ہیں، مسجد نبوی اور مسجد حرام سے بہت دوری پر ہے، 1500 کلومیٹر ہے تقریباً۔ تو دور کی مسجد ہونے کی وجہ سے اسے مسجد اقصی کہا جاتا ہے۔ پھر اس میں بھی دیکھیے ان تین مساجد میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو، مسجد حرام کو، ان دونوں مسجد پر، مسجد اقصی اور مسجد نبوی پر فضیلت اور برتری بخشی۔ ایک رکعت نماز پڑھنا 1,00,000 رکعت نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ حرم میں ایک وقت نماز پڑھنا باقی دیگر مساجد میں 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسجد نبوی اور مسجد اقصی پر بھی مسجد حرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت اور برتری بخشی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ ان تمام انبیاء پر آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت اور برتری بخشی ہے۔ ان انبیاء کی اپنی اپنی امتیں ہیں، ان تمام امتوں میں امت محمدیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت اور برتری بخشی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اچھا، امت محمدیہ میں بھی دیکھیے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہم امت محمدیہ، ان امت محمدیہ پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام امتیوں پر فضیلت اور برتری بخشی ہے۔ جبریل امین کو دیکھیے، تمام فرشتوں میں جبریل امین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت اور برتری بخشی ہے۔ اور یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں مہینوں کی جو تعداد ہے 12 کی ہے،
ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا ہے اس دن سے مہینوں کی تعداد 12 کی ہے۔ ان 12 مہینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو فضیلت اور برتری بخشی ہے۔ اور یہ جو سال ہیں، سال میں جتنی راتیں آتی ہیں، ان تمام راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدر کی رات کو فضیلت اور برتری بخشی ہے۔ تو اتنا عظیم الشان مہینے سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو آسمانی کتاب ہیں، قرآن، زبور، انجیل اور صحف ابراہیم اور تورات، ان تمام آسمانی کتابوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو فضیلت اور برتری بخشی ہے۔ تمام آسمانی کتاب مٹ گئے، اس کے اندر رد و بدل ہو گیا، تحریف ہو گیا، لوگوں نے رد و بدل کیا اس کو۔ اپنی یہودیوں کی عادت تورات کے اندر یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، تورات کے اندر یہودی اپنے ہاتھوں سے، اپنی خواہش کے مطابق اپنے ہاتھوں سے اس کو مٹا دیتے تھے اور اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے۔ وَيَكْتُبُونَ بِأَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھوں سے لکھا کرتے تھے۔ وَيَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور کہا کرتے تھے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور انجیل کے بارے میں ریسرچ ہوا تھا پوری دنیا سے، کئی سال پہلے پوری دنیا سے انجیل کے تمام نسخوں کو جمع کیا گیا، تمام نسخوں کو جمع کیا گیا پوری دنیا سے، اور صرف متون کا ریسرچ کیا گیا، جو متن اصلی عبارت ہے شرح کو چھوڑ کر کے صرف متون کا ریسرچ کیا گیا، پوری دنیا کے نسخے کو منگا کر کے 1 لاکھ سے زیادہ اختلافی روایات پائے گئے۔ اور قرآن مجید کے بارے میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری ہم نے لی ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اور باقی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہیں لی تھی، اس لیے وہ کتابیں اصلی صورت میں اس دنیا پر باقی نہیں رہیں۔ اس کتاب کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے، اس لیے یہ کتاب اپنی اصلی صورت میں آج تک باقی ہے اور قیامت کی صبح تک باقی رہے گا، اس کے نقطے کے اندر کچھ بھی ہیر پھیر نہیں آئے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر آسمانی کتابوں پر قرآن مجید کو فوقیت اور برتری عنایت فرمائی ہے۔ تو اس کتاب مقدس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے اسی آخری عشرے میں اتارا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس کو قدر والی رات میں اتارا ہے۔ دیکھیے ایک بات غور کیجئے، قرآن کریم کے اتارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 لفظ استعمال فرمایا، انزال اور تنزیل، دونوں کے معنی اتارنے کے ہیں۔ قرآن کریم کے اتارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 لفظ استعمال فرمایا، انزال اور تنزیل، دونوں کے معنی اتارنے کے ہیں۔ تنزیل، انزال کا معنی یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو لوح محفوظ سے یک بارگی بیت العزت میں اللہ تعالیٰ نے اتار دیا۔ بیت العزت کہاں ہے؟ یہ ہمارے سروں کے اوپر جو آسمان ہے، اس آسمان کے اوپر ہے بیت العزت، اور بالکل خانہ کعبہ کے سینٹر میں ہے۔ وہاں سے اگر کوئی بیت العزت سے کوئی اگر دھاگا گرائے تو بالکل خانہ کعبہ میں گرے گا۔ اس گھر کی خاصیت یہ ہے ایک وقت میں 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں، اور قیامت کی صبح تک ان فرشتوں کی دوبارہ باری نہیں آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے بیت العزت میں قدر کی رات میں پورے قرآن مجید کو اتار دیا، اور پھر بیت العزت سے اس دنیا تک آنے میں جستا جستا، رفتہ رفتہ، بحسب ضرورت حالات اور واقعات کے پیش نظر تھوڑا تھوڑا اترتا رہا، اور اس طریقے سے 23 سال کی مدت میں پورا قرآن مجید مکمل ہوا ہے۔ تو میں نے کیا بتایا کہ انزال اور تنزیل
اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا. تو انزال کا مطلب یک بارگی اتارنا. لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ نے یک بارگی اتار دیا اور پھر وہاں سے زمین تک آنے میں 23 سال لگے، جس کو تنزیل کہا جاتا ہے. تنزیل تھوڑا تھوڑا. ایک بات اور معلوم ہوا، اتارنا، انا انزلناہ، ہم نے اس کو اتارا ہے. اتارنا کہتے ہیں کسی چیز کو اوپر سے نیچے گرانے کو، نیچے اتارنے کو. اس کا مطلب یہ ہے اللہ اوپر ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اوپر ہے. اللہ ہر جگہ موجود نہیں. اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. ہر جگہ اللہ تعالیٰ موجود نہیں. ہاں، اپنی سماعت سے، بصارت کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. اس کا علم اور اس کی بصارت ہر جگہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں، عرش پر مستوی ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کی کیفیت کوئی نہیں جانتا. عرش پر اللہ تعالیٰ کیسے مستوی ہے ہمیں نہیں معلوم. نہ ہم اس کی مثال دے سکتے ہیں. کیا ایسے ہی اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے کہ ایک انسان جیسے کرسی پر بیٹھتا ہے تو کرسی چاروں طرف سے اس کو کور کر لیتی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو بھی ایسے ہی عرش اس کو چاروں طرف سے کور کر لیا؟ نہیں، یہ نہیں معلوم. امام مالک سے پوچھا گیا کہ کیفیت کیسے اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، کیا کیفیت ہے؟ تو امام مالک نے جواب دیا الاستواء معلوم. کہا کہ استوا معلوم ہے، اللہ تعالیٰ مستوی ہے، یہ تو معلوم ہے. والکیفیت مجہول، لیکن کیفیت مجہول ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ مستوی ہے، یہ کسی کو معلوم نہیں. والسؤال عنہ بدعہ، اور اس بارے میں سوال کرنا بدعت سے خالی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ہم نے قدر والی رات میں اس کو اتارا ہے. کس کو؟ قرآن مجید کو. اور تمہیں کیا معلوم قدر کیا ہے؟ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. قدر کے 3 معنی بیان کی ہے مفسرین نے. قدر میں قدر والی رات میں اتارا ہے. مفسرین نے 3 معنی اس کے بیان کیے ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ منزلت اور مرتبہ. تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا، ہم نے اس قرآن مجید کو منزلت اور مرتبہ والی رات میں اتارا ہے. اس سے بڑا مرتبہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ قدر کی رات میں اب شب بیداری کیجئے، توبہ اور استغفار کا اہتمام کیجئے. 1000 مہینوں کی عبادت سے ایک مہینہ بہتر ہے. 83 سال حافظ صلاح الدین یوسف نے احسن البیان کے اندر لکھا، 83 سال 4 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. امت محمدیہ کی عمر کیا ہے؟ احادیث کی روشنی میں 60 سے لے کر 70 سال کی ہماری عمر ہے، اور آپ ایک رات اہتمام کر رہے ہیں. 83 سال 4 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. یہ مقام اور مرتبہ نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحیمی اور کرم نوازی نہیں ہے اپنے بندوں کے ساتھ. تو قدر کا ایک معنی ہے مقام اور مرتبہ. تو ترجمہ کیا ہوگا؟ ہم نے اس کو مقام اور مرتبے والی رات میں اتارا ہے. قدر کا ایک معنی ہے اندازہ کرنے کے. تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا، ہم نے اس قرآن مجید کو اندازہ کرنے والی رات میں اتارا ہے، فیصلہ کرنے والی رات میں اتارا ہے. اس رات میں، قدر کی رات میں، 1 سال کا پورا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ لکھ کر کے لوح محفوظ سے، لکھ کر کے لوح محفوظ سے اتار کر کے فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے. کب کس کی موت ہوگی، کس کی کتنی روزی ملنی ہے. انسان چوک پر، چوراہے پر رہتا ہے، حال یہ کہ اس کی موت کا فیصلہ 1 سال کے اندر لکھ دیا جاتا ہے. کس کو کب مرنا ہے، کس کو کتنی روزی ملنی ہے، کس کو تجارت میں نفع ہونا ہے، کس کو تجارت میں نقصان اٹھانا ہے. پورا 1 سال لوح محفوظ سے اہم امور نکال کر کے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے، اور فرشتے پورے سال اس کو ترتیب دیتے رہتے ہیں. تو اتنی عظیم الشان یہ راتوں سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، اس کا ہم خیال کریں. قدرے کا ایک معنی اور کیا ہے؟ تنگ کے ہیں، تنگی کے ہیں. ترجمہ کیا ہوگا اس موقع پر؟ ہم نے اس کتاب کو، قرآن مجید کو، تنگی والی رات میں اتارا ہے. اس رات میں، قدر کی رات میں، فرشتے جبریل امین کے ساتھ، تنزل الملائکۃ والروح، جبریل امین کے ساتھ
فرشتے آسمان سے اتنی کثیر تعداد میں اترتے ہیں، اتنی کثرت کے ساتھ اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے، پیر رکھنے کے لیے جگہ نہیں ملتی ہے، اتنی کثیر تعداد میں فرشتے آسمان سے اترتے ہیں۔ تو قدرے کے 3 معنی ہو گئے، اندازے کے، فیصلے کے، اور ایک تنگی کے، اور ایک مقام اور مرتبہ کے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، یہ آخری عشرے کے آخری ایام سے گزر رہے ہیں، اعمال کا دار و مدار اختتام پر ہوتا ہے۔ ہم کثرت کے ساتھ اسی جستجو اور اسی شوق اور اسی ولولے اور اسی امنگ کے ساتھ ہم عبادت میں لگ جائیں، توبہ استغفار میں، ذکر و اذکار میں جٹ جائیں، جس جذبے کے ساتھ اور جس امنگ کے ساتھ رمضان کی پہلی رات میں آئے تھے، رمضان کی دوسری رات میں آئے تھے، رمضان کے پہلے عشرے میں جو جذبہ، جو شوق اور خروش اور ولولہ ہم دکھا رہے تھے، وہ ولولہ باقی رہنا چاہیے، رمضان کے آخری دن تک اور آخری رات تک باقی رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہمارے اعتکاف کو قبول فرمائے، ہمارے روزے کو قبول فرمائے، ہمارے قیام اللیل کو قبول فرمائے، ہمارے ذکر و اذکار کو قبول فرمائے، توبہ استغفار کو قبول فرمائے، ہماری تلاوت کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ جو بھی مشکلات ہیں، مصائب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ٹال دے، ہمیں امن و سلامتی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ پروردگار عالم، ہمارے اسلاف کی عادت تھی کہ 6 مہینے تک رمضان گزرنے کے بعد 6 مہینے تک اس بات کی دعا کرتے تھے، پروردگار عالم جو ہماری عبادت ہوئی ہے اس عبادت کو قبول فرما لے۔ عبادت کی فکر ہونا بھی بہت بڑی شے ہے۔ حضرت ابراہیم کو خانہ کعبہ بنانے کا حکم کس نے دیا تھا؟ کس نے دیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، اور بنایا بھی اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر کے، خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اللہ کے لیے گھر بنا تھا، لیکن دعا کیا تھی؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع۔ گھر تو بن گیا، پروردگار عالم تیرے حکم سے میں نے گھر بنایا اور تعمیر کی، یہ جو نیکی کا ہم نے کام کیا ہے تو اس کو قبول فرما لے۔ یہ نبی دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالی ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اللہم آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف الرحیم۔